پڑھ لیا اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لی تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے۔ رکوع کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور رکوع میں جائیں گے کیسے، ہمیں یہ چیز سب سے پہلے جان لینی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ وقبل ان یرکع واذا رفع من الرکوع ولا یرفعہما بین السجدتین، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تب رفع الیدین کرتے، ولا یرفعہما بین السجدتین، لیکن دونوں سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رکوع کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے، کوئی سورت پڑھ چکے، اب رکوع میں جاتے وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کان کے برابر لے جائیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں کیسے جائیں گے؟ کیا رکوع میں گئے اور کھڑے ہوئے ہیں آدھا اور آدھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع جائیے، بالکل پیٹھ آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایسے ہو سر آپ کی اٹھی ہوئی، سر اٹھا ہوا ہو، نہیں، بالکل سیدھی پیٹھ ہونی چاہیے، سر بھی بالکل برابر ہونا چاہیے، یہ دونوں حصہ، پورا حصہ بالکل برابر ہونا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ رکوع حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع میں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، یہ نہیں کہ رکوع گئے اور فوراً اٹھ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ۔ کیا کوئی رکوع نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ سجدہ نہیں چھوڑ رہے تھے، کوئی چیز، بس جلدی جلدی نماز ہو رہی تھی، نہ رکوع اچھے سے ہو رہا تھا نہ سجدہ اچھے سے ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو حتی تطمئن راکعا، اب یہاں پر رکوع میں جا کر رکوع کی دعا وہ شخص پڑھے گا سبحان ربی العظیم یا دوسری دعائیں جو بھی ثابت ہیں، دعائیں پڑھ لیا، سیدھا وہ شخص بالکل پیٹھ سیدھی کر کے رکوع میں وہ کھڑا ہوا، اب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے اٹھنا چاہتا ہے۔ ایسے اٹھتے ہوئے وہ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے جیسا کہ پہلی روایت بخاری اور مسلم کی آئی کہ وہ شخص جب رکوع سے اٹھے گا تو رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا، رفع الیدین یعنی کندھے تک ہاتھ اٹھائے یا کان کے برابر تک ہاتھ لے جائے۔ رفع الیدین کے بارے میں بہت سارے مشاکل آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط نہیں، یہ غلط ہے اور یہ ہے ایسا ہے، لیکن آئیے ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات، بخاری اور مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی جا چکی، آئیے کچھ علماء کے اقوال ہم دیکھتے ہیں، ان کے فتاوے کیا رفع الیدین کے بارے میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب رکوع کرنے کا ارادہ کرے، جب کوئی شخص رکوع کرنے کا ارادہ کرے اور جب اس سے سر اٹھانے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ رفع الیدین کرے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا عبدالحی حنفی رحمہ اللہ کا نام معروف ہے، سب کوئی جانتا ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کا بہت کافی اور نہایت عمدہ ثبوت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے ان کا قول بے دلیل ہے، یہ مولانا عبدالحی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ان کے بعد آئیے دیکھیں حنفی مذہب کی معروف اور مشہور اور معتبر کتاب در مختار، ہر کوئی اس کتاب کو جانتا ہے۔ در مختار میں کیا موجود ہے؟ جس نے کہا رفع الیدین سے نماز میں نقصان آتا ہے اس کا قول مردود ہے، در مختار میں یہ چیز موجود ہے، حنفی مذہب کی بہت مشہور اور معروف کتاب۔ جس نے کہا رفع الیدین کرنے سے نماز میں نقصان آتا ہے اس کا قول مردود ہے، رکوع میں جانے کے وقت، رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع الیدین کرنے سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، رفع الیدین کے بارے میں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز میں تکبیر اولا کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا چاہیے۔ غنیۃ الطالبین ان کی جو معروف کتاب ہے اس میں یہ چیز موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بتلا رہے ہیں ثم ارفع حتى تستوي قائما۔ اب ایک شخص رکوع میں تھا، رکوع سے اٹھ رہا ہے، اٹھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ کو اٹھایا، اب اس کو کھڑا ہونا۔ کیسے کھڑا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کیسے وہ کھڑا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو رکوع سے اٹھتے ہیں، ابھی ان کی پیٹھ برابر سیدھی نہیں ہوتی ہے کہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھا کھڑے ہو جائیے، یعنی رکوع سے اٹھیے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیے، بالکل سیدھا ہو جائیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا۔ اب جب کھڑے ہو گئے سیدھا، سارے اعضاء اپنی جگہ پر چلے گئے، یہ ابھی پہلی رکعت چل رہی ہے، سارے اعضاء اپنی جگہ پر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو ثم اسجد، اب آپ سجدے میں جائیے۔ سجدہ کیسا ہو، سجدہ کیسے کریں گے، اس کو بھی ہم دیکھ لیں، اور میری مائیں اور بہنیں بھی ساتھ میں رہیں۔ سجدہ میں بہت تفریق کی جاتی ہے کہ عورتوں کا سجدہ ایسا ہوگا، مردوں کا سجدہ ایسا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں،